قوم بس اتنا پیغام دینا ضروری ہے، قوم کھولے تے اس گل دے ہوتے آ جائے، اس گل دے ہوتے جناب اعلیٰ کھول کے غور کرے۔ میرے پاک نبی دا دین یزید دے ظلم دے نال ختم نہیں سی ہویا، ابو جہل تے ابو لہب دی مخالفت نال ختم نہیں سی ہویا، ہلاکو تے چنگیز دے ظلمان نال دین ختم نہیں ہویا، وائے سرائے تے انگریزان دے چمچیاں دے ظلم نال انگریزان دے ظلم نال دین ختم نہیں ہویا، تے اسی طرح یہودیاں دے جبر نال بھی دین ختم نہیں ہونا۔ دین نبی دا تخت آ کے روے گا انشاءاللہ، اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن۔ مل کے پڑھو، میں نو پتہ لگے کہ سرور شاہ صاحب دے جناب اعلیٰ دعوت دے ہوتے آنا لے محمد عربی دے فقیر جاگ کے نبی دی نعت پڑھ رہے ہیں۔ بس رسول دین حسن رہ جائے گا، وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بحیثیت مسلمان ہون دے کچھ ذمہ داریاں نے ساڑیاں پورا کرو گے انہوں کہ جتنا جیسا مرضی ماحول ہوئے اسی حضور دے دین نل کھڑے ہوئے انشاءاللہ۔ تے میرے آقا مولا دا دین او مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی تمام چیزاں دی رہنمائی کرنا اللہ دین ہے، یہ غیر سیاسی دین نہیں ہے۔ میرے نبی دا دین سیاسی دین ہے، اونچی بولو۔ سیاست دا مطلب ہے ملک دا نظام چلانا۔ حضور نے حکومت کیتی کہ نہیں کیتی؟ حضرت صدیق اکبر نے کیتی کہ نہیں کیتی؟ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن سب نے حکومت کیتی۔ تے اے دسے آئے کہ اے دین صرف مسیطاں دے اندر تقریراں آلا نہیں، اے شہراں تے پنڈاں میں اپنا نظام چلاون آلا بھی ہے۔ دین نل کھڑے ہو گے انشاءاللہ۔ ایسے جد و جہد جینا ہے، ایسے جد و جہد مرنا ہے، یہی ساڑی دعائے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہوئے، جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو، سونا قریب ہوئے، منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے، جدوں کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، جدوں کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، قدمانو چوم لواں میں، قدمانو چوم لواں میں، منظر عجیب ہوئے، منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے۔ کی پوچھ دے ہو میرے تو سوہنے دیا تاں، کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیا تاں، جنوں خیر پاوے سونا، جنوں خیر پاوے سونا، نہ کدی غریب ہوئے، منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے تاجدار ختم نبوت
پڑھنے توجہ دین نبی نال کھڑے ہوو گے کہ نہیں ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ ساڑھے کئی جھلے خان صاحب دے مرید عقیدت مند آج کل کہہ رہے ہیں خان اگر ہوندہ نا باہر انہیں فوراں جہاد دا اعلان کر دینا سی میں کہ واہ بھی واہ جڑا کشمیر واسطے نکلیا کوئی نہیں وزیر اعظم ہو کے تے انہیں باہر ہو کے تے نکل آنا سی جھلے ہو گئے ہو یارا کملے ہو گئے ہو تسی کی سمجھ دے ہو کہ آج بھی خان صاحب دی تقریر ریکارڈ تے موجود ہے کہ سب سے بڑا کشمیریوں کا دشمن وہ ہے جو وہاں جا کے جہاد کرے وہ تو جہاد دا ویسے ہی منکر ہے تسی انہاں تو بھی ہو میں اس قوم تے حیرانہ جڑی ہے جی کہندی ہے ایک موقع میاں صاحب کو ملنا چاہیے ایک موقع خان صاحب کو ملنا چاہیے ایک موقع زرداری صاحب کو ملنا چاہیے اجے تک کسی دے دل وچ خیال نہیں آیا کہ 76 سال ہو گئے نے ایک موقع مولا حسین دے نانے دے دین نو بھی ملنا چاہیے ایک موقع جناب اس نظام نو بھی ملنا چاہیے جڑے نظام واسطے سید نے اپنے بچے کو آئے جڑے نظام واسطے سید اپنے نانے دا گھر چھوڑ کے آیا چاندے ہو کہ نہیں کہ وہ نظام آوے سبحان اللہ پھر لبیک دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ خدا دی قسم ایک گل یاد رکھ لینا نبی علیہ السلام دے دین نال کھڑے ہو میرے حضور نے اپنے صحابی نو فرمایا سی اے ابو عبداللہ دین نال سوکھے ویلے کھڑا ہوئی جدو تیرے تے مشکل آئے گی دین مدد واسطے تیرے سامنے کھڑا ہوئے گا یہی گزارش ہے جتنا مرضی وقت دنیا کہندی رہے جھلا ہو گیا کملا ہو گیا دیوانہ ہو گیا دین نال کھڑا ہو گیا ہے کھڑے ہو جاؤ پھر بھی دین نال دنیا اس ویلے بھی گلہ کر دی سی کہ حسین کو اتنا جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن قیامت تک نام مولا حسین دا ہی زندہ رہنا ہے دنیا جناب اعلیٰ کہندی رہے گی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام حسین کا دنیا گلہ کر دی رہی کہ ہور نے چنگا نہیں کیتا اپنی نوکری قربان کر گیا لیکن قیامت تک جدو حسین پاک دے نعرے جدو تک لگ دے رہن گے حسین پاک نو دنیا سلام کر دی رہے گی حسین دے قدمہ وچ مرن آلے ہور نو بھی دنیا سلام کر دی رہے گی